بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاتے، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں جسے تم اگر اپنا لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں کثرت سے سلام کرنے کو رواج دو۔ اس حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے ابدی فائدے کے اکثیر نسخے کو قسم کھا کر بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ صحابہ کرام سے کوئی نہایت ہی اہم بات ارشاد فرمانے والے ہوتے تو ایسے ہی الفاظ کی قسم کھاتے۔ ہم سب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کو بیان کرتے ہوئے قسم کھائیں تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اور ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس کی طرف کان دھرے اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت و انس ناگزیر ہے، اور اس الفت و مدت کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ مسلمان میل ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہیں۔ صرف کہیں ہی نہیں بلکہ اتنی کثرت سے کہیں کہ لفظ سلام کا منشا پورا ہو جائے۔ اگر ہم لفظ سلام یا السلام پر غور کریں تو ہمیں منشا نبوی کا مکمل اور صحیح ادراک ہو سکے گا، اور واضح ہو جائے گا کہ کس مصلحت کی بنیاد پر یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ جیسے محدود جملوں کے مقابلے میں وزنی اور پروکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ السلام رب العزت کے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، جس کے معنی ہے سراپا امن و سلامتی والا۔ اس اعتبار سے السلام علیکم کا مفہوم یہ بنے گا کہ امن و سلامتی عطا کرنے والی بابرکت ذات تمہارے اوپر ہے، تم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہو، تمہارا کوئی بھی عمل کسی لمحے اس سے اوجھل نہیں، اس لیے اپنی حیات مستعار کے رنگ ڈھنگ وہ رکھو جو اس کو پسند ہو، بندے بن کر رہو اور غیر پسندیدہ اعمال سے اجتناب کرو۔ یہ یاد دہانی بھی ہے اور تنبیہ بھی، مگر صرف اسی کے لیے جو سمجھے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سلام کے صرف لغوی مفہوم کو سامنے رکھا جائے۔ اس صورت میں دعا بھی ہے اور پیغام امن بھی، یعنی تم پر سلامتی ہو، یہ میری دعا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی نفرت، کینہ، بغض اور حسد نہیں، میری گفتار اور کردار سے تمہیں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میں تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آرزو مند بھی۔ انتہائی بے بسی کی بات ہوگی اگر کوئی آدمی کسی کو دعا تک نہ دے سکے، اور پرلے درجے کا بخل ہے کہ کوئی کسی کو سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے۔ اگر ہم السلام علیکم کی تاریخ کو تلاش کرنے نکلیں تو ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے تحفہ ملا۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ تمہارے اور تمہارے اولاد کے لیے طریقہ ملاقات ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، اور انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ گویا یوں یہ جنتی تحفہ بھی ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت سے امت کو نصیب ہوا۔ محترم سامعین، ذرا سوچئے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا نیک عمل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ گھپ اندھیرے میں سوئچ آن کر دیں یا بند کمپیوٹر کو صرف ایک کلک سے چالو کر دیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہی لمحے ایک دنیا آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو یا وہی الفاظ دہرا دو۔ ایک اور مقام پر ارشاد گرامی ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو اور گھروں میں کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو، یعنی کہو السلام علینا، یعنی ہم پر سلامتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تاکید بھی ہے اور تفصیل بھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا اسلامی سوسائٹی کا شعار بھی ہے، دعا بھی ہے اور پیغام امن بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک دفعہ سلام کرنے کے بعد دو مسلمانوں کے درمیان درخت یا دیوار بھی حائل ہو جائے اور دوبارہ ملاقات ہو جائے تو بھی ایک دوسرے کو سلام کریں، کیونکہ یہ دعا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یا یہ پیغام ہے کہ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں کہ آپ کے لیے سراپا سلامتی ہوں۔ اس کے جواب میں دوسرا مسلمان بھی انہی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ کو، اور ایک روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے۔ بچوں کی تربیت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی سلام کرتے۔ کوئی سلام کرے تو ضروری ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سلام کا جواب نہ دے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لوگوں میں کوئی ایک بھی جواب دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مگر اجر و ثواب کا مستحق وہی ایک ہوگا۔ سلام کے ساتھ مناسب موقع پر مصافحہ کرنا بھی مسنون عمل ہے۔ مصافحہ کرنے والے دونوں مسلمانوں کو گناہوں کی بخشش کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک اہم بات ضروری ذہن میں رہے کہ لفظ السلام کا تلفظ پروننسیشن بالکل واضح ہونا چاہیے۔ کہیں جلدی میں سلام کے بجائے سام نہ ہو جائے۔ سام کے معنی موت کے ہیں۔ اس صورت میں یہ دعا کی بجائے بد دعا ہو جائے گی اور یہ یہودی اختراع ہے۔ گفتگو کے آخر میں یہ گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں سلام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اذان کہہ رہا ہو، وضو کر رہا ہو، نہا رہا ہو، بول و براز کے لیے بیٹھ چکا ہو یا کھانا کھا رہا ہو۔ ان تمام صورتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی سلام کر دے تو جواب دینا ضروری نہیں۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔